جس کو کوئی بھی بیماری ہوتی تو وہ آپ کی طرف ایک برتن میں پانی بھیج دیتا تھا، تو آپ اس میں پیارے آقا کا وہ بال مبارک ڈال دیتی۔ جب بیمار اس پانی کو پیتا تو فوراً اس کی بیماری دور ہو جاتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویب سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویب سیریز کا نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی۔ اس ویب سیریز میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال حسن و جمال کے بارے میں سنیں گے۔ اس ویب سیریز میں ہم جانیں گے کہ اس کائنات کی بلکہ اللہ پاک کی تمام مخلوقات میں سب سے حسین و جمیل پرسنالٹی، سب سے زیادہ بیوٹیفل پرسنالٹی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین تھے، کتنے بیوٹیفل تھے۔ تمام ایپیسوڈ میں جو بھی قرآنی آیات اور حدیثیں بیان کی گئی ہیں وہ آپ کو ڈسکرپشن میں ان کی ڈیٹیلز مل جائیں گی، ان کے ریفرنسز مل جائیں گے۔ ناظرین، میں بھی کسی کے مائنڈ میں یہ کویشچن پیدا ہو کہ ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں سب سے زیادہ حسین مرد تھے، تو پھر یہ دونوں باتیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں، تو اس کا آنسر کیا ہے؟ یہ کنفیوژن کیسے دور ہوگی؟ اس کا جواب اس روایت میں ملے گا۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اور کچھ لوگ انہیں دیکھ کر بے ہوش بھی ہو جاتے تھے، لیکن کیا ریزن ہے کہ آپ کو دیکھ کر ایسی کیفیات طاری نہیں ہوتی؟ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اللہ نے غیرت کی وجہ سے میرا حسن و جمال لوگوں سے چھپائے رکھا ہے، ہڈن رکھا ہے۔ اگر وہ جیسا ہے ویسا ظاہر ہو جاتا تو لوگوں پر بے خودی یعنی اپنے آپ سے بے خبر ہونے کی کیفیت طاری ہو جاتی، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر آ جاتی، جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر ہوا کرتی تھی۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے شاعر، بہت بڑے عاشق رسول امام احمد رضا خان نے اس سے متعلق بڑا بہترین شعر ارشاد فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یعنی مصر کی عورتوں نے جب حسن یوسف کو دیکھا تو اس میں اتنا گم ہو گئیں، اتنا دیور ان دا آ آف اٹ، کہ اس میں مدہوش ہو کر انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ اور اے میرے آقا، آپ کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا کہ صرف آپ کا نام اس میں گرامی ہی ایسا ہے کہ عرب کے جوان آپ کے نام پر اپنے سر کٹا رہے ہیں اور تا قیامت تک کٹاتے رہیں گے، یعنی آپ پر جانیں قربان کرتے رہیں گے۔ ناظرین، اس شعر میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی گہرائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام والے واقعے میں حسن ہے، یہاں صرف نام ہے، وہاں مصر ہے، یہاں عرب ہیں جن کے دل اور ارادوں کی مضبوطی مشہور ہے، وہاں عورتیں ہیں جو مرد کے مقابلے میں کمزور تصور ہوتی ہیں، یہاں مرد ہیں جو مضبوط ہوتا ہے، وہ انگلیاں ہیں، یہاں گردنیں ہیں، یہاں جانیں ہیں، وہاں صرف ایک واقعہ ہے، یہاں کنٹینیوٹی ہے کہ آپ قیامت تک آپ کے نام پر جانیں قربان ہوتی رہیں گی۔ یہ کمال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا، ان کی بیوٹی کا۔ حضرین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور کائنات کے دیگر مخلوقات کا حسن و جمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے مقابلے میں صرف ایک جز یعنی ٹائنی پارٹیکل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر اللہ پاک نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو ہیبت اور وقار کے پردوں سے نہ ڈھانپا ہوتا، ہائیڈ نہ کیا ہوتا، اور کفار اور مشرکین کو آپ کے دیدار سے اندھا نہ کیا گیا ہوتا، تو کوئی شخص آپ کی طرف ان دنیاوی آنکھوں سے نہ دیکھ سکتا۔ ویورز، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے، پتہ ہونی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جس طرح سیرت میں تمام لوگوں سے افضل اور اعلیٰ اور سب سے بہتر انسان بنایا ہے، اسی طرح آپ کے حسن صورت کو بھی بے مثل بے مثال پیدا فرمایا ہے۔ نبی کریم کے صحابی اور بہت پیارے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قصیدہ حمزیہ میں آپ کے حسن و جمال کو اس شان کے ساتھ بیان فرمایا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اور آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب
कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हर ऐब व नुकसान से पाक पैदा किए गए हैं, गोया आप ऐसे पैदा किए गए हैं जैसे पैदा होना चाहते थे। कसीदा बुर्दा शरीफ में हज़रत अल्लामा बूसैरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खूबियों में ऐसे यकता यानी अकेले हैं कि इस मामले में इनका कोई शरीक नहीं है, क्योंकि इनमें जो हुस्न का जौहर कोर है वो काबिल तकसीम ही नहीं है, यानी इट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी ही इज़ इंडिविजुअल। एनीवे नाजरीन, तमाम उम्मत का ईमान है कि प्रपोर्शन ऑफ ऑर्गन्स और हुस्न व जमाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसल बेमिसाल हैं। चुनाचे उलमाए कराम और सीरा राइटर्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के हर हिस्से, हर बॉडी पार्ट की हुस्न व जमाल को अलग अलग तरीके से, अलग अलग अंदाज में बयान किया है। आज की एपिसोड में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक, जिसको मुँह मुबारक, आपकी प्यारी प्यारी जुल्फ़ों के हुस्न व जमाल के बारे में सुनेंगे। नाज़रीन, हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक न बिल्कुल कर्ली थे, न बिल्कुल सीधे यानी स्ट्रेट थे, बल्कि इन दोनों के दरमियान बिल्कुल बैलेंस थे। मुख्तलिफ रिवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल पहले कानों की लौ तक होते थे, बढ़कर कानों के नीचे हो जाते थे और कभी कभी कंधे तक पहुंच जाते थे। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल नहायत हसीन और ख़ूबसूरत थे। बालों के कलर के हवाले से भी रिवायात से हमें मालूम होता है कि आपके बाल मुबारक का रंग डीप ब्लैक था। हज़रत अबू तुफ़ैल रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की हसीन सफ़ेद रंगत और आपकी जुल्फ़ों की गहरी सियाही यानी डीप ब्लैकनेस को कभी नहीं भूल सकता। हज़रत बर्रा बिन हाजिब रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बालों का जिक्र इन प्यारे अल्फाज में करते हैं कि मैंने कोई जुल्फ़ों वाला सुर्ख जुब्बे में अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हसीन व जमील नहीं देखा। आपके प्यारे प्यारे बाल आपके मुबारक कंधों को छू रहे थे। बालों की लेंथ के हवाले से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कानों और दोनों कंधों के दरमियान थे। हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल निफ्स कानों तक थे, यानी हाफ ईयर तक थे। नाज़रीन, इन अहादीस मुबारका से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक की दो लेंथ्स पता चलती हैं। एक इब्तिदाई यानी कान का निस्फ यानी कान की लौ तक बाल होते थे। दूसरी इंतहाई के बाल कंधों को छूने लगते थे, यानी नीचे तक आ जाते थे। प्लस हज्जतुल वदा के मौके पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुंडवा देना भी साबित है, हल्क करवाना भी। हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक पर अक्सर तेल लगाते और दाढ़ी में भी अक्सर कंघी किया करते और इमामा मुबारक के नीचे एक रुमाल रख लेते थे ताकि इमामा ख़राब ना हो। वो रुमाल तेल से तर रहता था। इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने प्यारे आका की इस अदा को बड़े खूबसूरत अंदाज में डिपिक्ट किया है शेर में कि तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आरिज़ पे लुटाते हैं सितारे कैसू। आप फरमाते हैं, रज़ा बगौर देखो, ये तेल की बूंदें नहीं टपक रही, असल में रात रुखे वद्दुहा पर सितारे निछावर कर रही है। नाज़रीन, सहाबाए कराम इस कोशिश में लगे रहते थे कि किसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक उनके पास आ जाएं। आपने जब हज के मौके पर बाल मुबारक कटवाए तो सहाबाए कराम सर्कल की फॉर्म में आपके गिर्द खड़े हो गए थे कि आपका कोई भी बाल ज़मीन पर ना गिरे बल्कि इनमें से किसी के हाथ में आ जाए। दूसरी रिवायत में है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाल मुबारक सहाबाए कराम में खुद डिवाइड फरमा दिए थे। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर मुज़दलिफ़ा से मिना तशरीफ़ लाए और उक़बा में कंकरियाँ फेंकी, फिर कुर्बानी करके अपने मकान में तशरीफ़ लाए। फिर आपने हजाम यानी बार्बर को बुलाया और सर मुबारक की सीधी तरफ के बाल कटवाए और अबू तलहा अंसारी को बुलाकर अता फरमा दिए। आफ्टर दैट हुजूर ने लेफ़्ट साइड के बाल कटवा कर अबू तलहा अंसारी को ही दे दिए और फरमाया, ये तमाम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इब्न सीरीन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि हमारे पास आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल मुबारक हैं जो हमें हज़रत अनस बिन मालिक या इनके घर वालों से मिले हैं। तो हज़रत अबू उबैदा ने फरमाया,
آقا کا ایک بال میرے پاس ہونا مجھے دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ناظرین، صحابہ کرام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو حاصل کرنے کی خواہش اور کوشش کرنے کا ریزن یہ ہے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ نبی پاک کی نسبت سے رکھنے والی ہر چیز برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آپ کا ایک بال چاندی کی ڈبیا میں محفوظ تھا۔ جس کو کوئی بھی بیماری ہوتی تو وہ آپ کی طرف ایک برتن میں پانی بھیج دیتا تھا تو آپ اس میں پیارے آقا کا وہ بال مبارک ڈال دیتی۔ جب بیمار اس پانی کو پیتا تو فوراً اس کی بیماری دور ہو جاتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال اور ناخن کو کفن میں رکھنے کی وصیت فرمائی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، بریوری اور کفار کے مقابلے میں آپ کی فتح پوری دنیا میں فیمس ہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنی بہادری کا اظہار کرتے ہوئے لشکر کفار کی طرف بڑھے۔ ادھر سے مقابلے کے لیے ایک ہٹا کٹا ماہر واریر نکلا۔ دونوں نے کافی دیر تک ان دونوں میں سخت مقابلہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت خالد کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا اور آپ اپنے سر کے بل آ گئے۔ اس دوران آپ کی ٹوپی زمین پر جا پڑی۔ پہلوان نے موقع پا کر آپ کی پیٹھ پر آ گیا۔ ایسی کنڈیشن میں جب دشمن آپ کی پیٹھ پر چڑھا ہوا تھا، آپ اپنے ساتھیوں سے چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ میری ٹوپی مجھے دے دو، میری ٹوپی مجھے دے دو، خدا تم پر رحم کرے۔ یہ سن کر آپ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص دوڑ کر آیا اور اس نے آپ کی ٹوپی آپ کو اٹھا کر دی۔ آپ نے اسے پہن لیا اور پھر اس پہلوان کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا۔ لوگوں نے اس واقعے کے بعد آپ سے پوچھا کہ آپ کے اس عمل کی وجہ کیا تھی کہ دشمن آپ کی پیٹھ پر موجود ہے اور آپ کو اپنی ٹوپی کی فکر ہے جو شاید 2-4 آنے کی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ٹوپی مجھے اس لیے عزیز ہے کہ اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کے بال ہیں جو مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ ہر جنگ میں ان مبارک بالوں کی برکت سے ہی جیتتا ہوں، اس لیے میں اس ٹوپی کے لیے بے چین تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں ان کی برکت سے محروم ہو جاؤں اور وہ کافروں کے ہاتھ لگ جائے۔ ایک مرتبہ آپ تھوڑی سی فوج لے کر ملک شام میں جبلہ کی قوم سے مقابلے کے لیے لڑنے گئے اور ٹوپی گھر بھول گئے۔ جب مقابلہ ہوا تو رومیوں کا بڑا افسر مارا گیا۔ اس وقت جبلہ نے تمام آرمی کو آرڈر دیا کہ مسلمانوں پر ایک ساتھ مل کر اٹیک کرو۔ حملے کے وقت صحابہ کرام کی حالت نہایت نازک ہو گئی، یہاں تک کہ مسلمانوں میں کسی نے حضرت خالد سے کہا کہ آج لگتا ہے ہماری موت کا ٹائم آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا سچ کہتے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آج اپنی ٹوپی گھر بھول آیا ہوں جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں۔ ادھر یہ حالت تھی کہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عبیدہ بن جراح پہلے جو فوج کے لیڈر تھے ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا تم اس وقت سو رہے ہو، اٹھو اور خالد کی مدد کو پہنچو، کفار نے ان کو گھیرے رکھا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ اسی وقت اٹھے اور لشکر کو حکم دیا کہ فوراً تیار ہو جاؤ، چنانچہ وہ فوراً تیار ہو کر لشکر اسلام کے ساتھ تیزی کے ساتھ چلے۔ راستے میں انہوں نے ایک سوار کو دیکھا جو گھوڑا دوڑائے ان سے آگے آگے جا رہا ہے۔ چند تیز رفتار سپاہیوں کو آپ نے حکم دیا کہ اس سوار کے پاس جاؤ اور معلوم کرو کہ یہ کون ہے۔ سوار جب قریب پہنچا تو پکار کر کہا اے جوان مرد ذرا ٹھہرو۔ یہ سنتے ہی وہ رک گیا۔ دیکھا تو وہ خالد بن ولید کی وائف تھی۔ حضرت ابو عبیدہ نے ان کے ساتھ آنے اور تیزی کا ریزن پوچھا تو انہوں نے بتایا امیر، جب رات کو میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو نہایت ہی بے تابی سے حکم فرمایا ہے کہ خالد بن ولید کو دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، تو میں نے خیال کیا کہ وہ کبھی بھی ناکام نہ ہوں گے کیونکہ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا تو میری نظر ان کی ٹوپی پر پڑی جس میں بال مبارک تھے۔ یہ دیکھ کر میں ٹینشن میں آ گئی، چنانچہ میں اسی وقت چل پڑی کہ کسی نہ کسی طرح ان بال مبارک کو ان تک پہنچا دوں۔ حضرت ابو عبیدہ نے جب یہ سنا تو فرمایا جلدی جاؤ، خدا تمہاری مدد کرے۔ چنانچہ انہوں نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور آگے بڑھ گئی۔ رافع بن عمر جو حضرت خالد کے ساتھ تھے فرماتے ہیں کہ حالت یہ تھی کہ ہمیں اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا کہ پھر سڈنلی کہیں سے تکبیر کی آواز آئی۔ حضرت خالد نے دیکھا کہ یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ جب رومیوں کے لشکر پر نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک سوار ان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ حضرت خالد گھوڑا دوڑا کر اس سوار کے قریب پہنچے اور پوچھا اے جوان تم کون ہو؟ سوار نے جواب دیا میں آپ کی وائف ہوں، آپ کے لیے آپ کی مبارک ٹوپی لائی ہوں جس کی برکت سے آپ اور مسلمان فتح پاتے ہیں۔ آپ نے حضرت خالد کو ٹوپی دی جسے آپ نے پہن لیا۔ ناظرین، راوی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ حضرت خالد نے ٹوپی پہن کر جیسے ہی کفار پر اٹیک کیا
تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور اہل اسلام کو فتح مل گئی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب و احترام لازم ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ اپنا بال ہاتھ میں لیے ہوئے فرما رہے تھے کہ جس نے میرے ایک بال کی بھی بے ادبی کی اس پر جنت حرام ہے۔ حضرت ابو حفص سمرقند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں روایت کرتے ہیں کہ بلخ میں شہر میں ایک تاجر تھا جو بہت مالدار تھا۔ اس کا انتقال ہوا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ میراث میں اس کا مال ہاف ڈیوائیڈ ہو گیا۔ اس کے چھوڑے ہوئے سامان میں مال کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال مبارک بھی موجود تھے۔ ان 3 میں سے ایک تو دونوں بھائیوں نے لے لیا۔ تیسرے بال پر بڑے بھائی نے کہا کہ اس کو آدھا آدھا کر لیتے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، حضور کے بال کو کاٹا نہیں جا سکتا۔ بڑے بھائی نے کہا کہ پھر تو اس بات پر راضی ہے کہ یہ تینوں بال تو لے لے اور باقی سارا مال مجھے دے دے۔ چھوٹے بھائی نے اس آفر پر خوشی سے راضی ہو گیا اور ایکسیپٹ کر لی۔ چنانچہ بڑے بھائی نے سارا مال لیا اور چھوٹے بھائی نے 3 بال لے لیے۔ چھوٹا بھائی ان تینوں بال مبارک کو ہر وقت اپنی پاکٹ میں رکھتا، بار بار نکالتا، ان کی زیارت کرتا اور آپ پر درود پاک پڑھتا۔ اس واقعے کو بس ابھی کچھ ہی ٹائم گزرا تھا کہ بڑے بھائی کا سارا مال ختم ہو گیا اور چھوٹا بھائی کچھ ہی دنوں میں بہت مالدار ہو گیا۔ جب اس چھوٹے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تو اللہ پاک کے کسی نیک بندے نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ساتھ میں وہ چھوٹا بھائی بھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کسی کو کوئی حاجت پیش آئے تو اس کی قبر کے پاس بیٹھ جائے اور اللہ پاک سے اپنی حاجت کی دعا مانگے۔ اس کے بعد لوگ خاص طور پر اس کی قبر کی زیارت کے لیے اور وہاں دعا مانگنے جاتے تھے، حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ہر سوار جو اس کی قبر کے پاس سے گزرتا تھا وہ رسپیکٹ میں اپنی سواری سے اتر جاتا اور پیدل چلتا تھا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کو اس بال مبارک کی عقیدت اور رسپیکٹ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور اس کے بڑے بھائی کو مال کی محبت کی نحوست سے کیا ملا۔ گویا اس پر یہ شعر فٹ آتا ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور خوبصورت عضو یعنی باڈی پارٹ کی بات کریں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی، یہ میسج پسند آیا، یہ انفارمیشن اچھی لگی تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فرینڈز گروپس کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔